على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی ابتدائی 23 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سے انشاءاللہ العزیز پہلے 12 آیات کے متعلق بات ہوگی، پھر اس کے بعد اگلی 11 آیات کے حوالے سے۔ ابتدائی 12 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عنوانات بیان فرمائے ہیں، جو باتیں خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 52 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول چونکہ مکی زندگی میں ہوا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے بنیادی عنوانات وہ توحید، رسالت اور آخرت ہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اکثر صورتوں کا یہی عنوان اور مضامین رہے۔ اگلی بات، ان آیات کریمہ میں جو عنوانات ہیں ان میں سے پہلی بات قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ ہر قوم میں جو نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ اسی قوم کی زبان سے تعلق رکھنے والے تھے، اس قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ شرط نہیں ہے کہ میں ایک نقطہ عرض کروں گا، اس قوم کی زبان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ابھی ہی حضرت لوط علیہ السلام ان کی پیدائش بابل میں ہوئی ہے۔ قوم کے لحاظ سے یہ بابل قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کا جو منصب رسالت یا منصب نبوت کا جو فریضہ تھا اس کی ادائیگی آپ نے بابل میں نہیں کی، بلکہ آپ عراق سے متصل ایک علاقے میں آپ جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن زبان وہی تھی۔ قرآن پاک نے زبان کا ذکر کیا ہے، قوم کا ذکر، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ ہر قوم میں جو نبی آئے وہ اس قوم کی زبان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رسالت ہے اس کو آگاہ اور سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے پچھلی اقوام میں مبعوث نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان قوموں کے حالات کو اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ چوتھی بات، بیان یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں اور آخری بات، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعثت کے بعد لوگوں کا بحث و مباحثہ عمومی طور پہ کیا ہوتا تھا، اس کو بیان کر کے یہ سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے عربی ہیں یا آپ کے مکی لوگ ہیں یا آپ کی قوم کے جو لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو بحث و مباحثہ کر رہے ہیں یہ نیا نہیں ہے، یہی بحث و مباحثہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے اور پچھلے لوگوں نے کیا ہے۔ انجام کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آگاہی کر دی گئی۔ تو 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ فرمایا کہ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ عالم بمرادہ۔ اگلی بات، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ
کتاب، یعنی یہ ایک پر نور کتاب ہے، ایک پر مغز کتاب ہے، پر تفصیل کتاب ہے، پر حکمت کتاب ہے. اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، انزلناہ الیک، آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. اندھیرے سے نکال کر کیا مراد ہے؟ اس سے بہت واضح سی بات ہے. کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، اور ہدایت، دین، شریعت، اللہ کی بات ماننا، توحید، رسول کی بات ماننا، رسالت، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ نور ہے. فرمایا یہ کافر اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اندھیروں میں جو ہے وہ مستغرق ہیں. فرمایا ان کافروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیے، گویا کفر سے نکال کر ایمان میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لیکن آپ یہ کام کریں گے رب کے فیصلے سے، رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کا ہر قول و فعل وہ کس کی منشا پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی منشا پہ. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب اسی نبی نے، یہاں عرض کر دوں اپنے ذوق کے مطابق، اسی نبی نے یہ فرمایا مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو نبی نے یہ کام کس کی مرضی سے کیا؟ تو گویا رب کا حکم تھا کہ مصلی رسول کے وارث کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا کہ ان کے پروردگار کے حکم سے، یعنی آپ نے ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لانا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے. کس کے حکم سے؟ ان کے رب کے. یعنی یہ کتنا بلیغ اور جامع قسم کا لفظ ہے. اللہ پاک یوں بھی کہہ سکتے تھے بِإِذْنِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم سے، لیکن نہیں، یہاں کہا ان کے حوالے سے کہ کچھ شرم آ جائے، کچھ حیا آ جائے، کچھ تھوڑی سی ان کے اندر کوئی غیرت پیدا ہو جائے کہ جو رب ہمیں ہمارے کفر کے باوجود ہمیں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، ہماری طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، یعنی ہمیں ہمارا رب ہونے کا وہ جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، تو ہم اس کے بندے کیوں نہیں؟ ہم اس کے بندے کیوں نہیں؟ یعنی ان کو تھوڑی سی غیرت دلانے کے لیے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ غالب ہے اور تعریفوں والا ہے. اللہ کے راستے کی طرف، اِلَى صِرَاط، اللہ کے راستے کی طرف آپ بلائیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ رب ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے. اللہ وہ ہے جس کا سب کچھ ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے، یعنی ہلاکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں مانو گے، اس راستے پہ نہیں چلو گے تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. اور ناکام آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. یہ بات سمجھا دی. اب ان کافروں کے حوالے سے مزید وضاحت فرمائی. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. یہ کافروں کی روش بیان کی گئی. 3 عام باتیں. پہلی بات فرمایا جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے. آپ جانتے ہیں کہ کافر کا سارا جو محور اور مرکز ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. اس لیے وہ دنیا کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں، دنیا کے حوالے سے سوچتے ہیں، دنیا کے حوالے سے ساری تدبیریں کرتے ہیں، دنیا کے حوالے سے سارے جو فنون ہیں ان پر دسترس حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے. اور پھر اس دنیا کے حصول کے لیے ان کے ہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے. اسی وجہ سے کافروں کی طرف سے، کافروں کے ایما پر دنیا بھر کے اندر جتنے بھی غلط روش اور غلط راستے اختیار کیے گئے وہ کافروں کے ایما پر کیے گئے. اور سب سے غلط راستہ، سب سے بڑا جو غلط راستہ ہے وہ ہے سود کا نظام. اس سودی نظام نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کیونکہ اس نظام کے تحت جو کمزور ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور جو مالدار ہیں وہ دن بدن. آپ دیکھیے نا، آپ کے ملک کے اندر ایک افواہ ہے، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، اس پر عمل دلامر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ جو آپ کے سوئی گیس کا میٹر ہے اس کا جو رینٹ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے؟ 50 سے 500 روپے ہو گیا. 50 سے 500 روپے ہو گیا. یہ کس کے ایما پہ ہوا؟ ظاہر ہے یہاں بیٹھ کر کے لوگ تو اتنی پاور نہیں رکھتے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کریں. 500 روپیہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک گھر کا میٹر جو ہے
وہ 450 روپے ریٹ اس پر اضافہ ہو گیا، کس بنیاد پہ ہوا؟ کس کے ایما پہ ہوا؟ یہ ان کے ایما پہ ہوا جن کے پاس ہم کشکول لے کر کے جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے جو 450 روپیہ دینا ہے، یہ ایکسٹرا جو دینا ہے، یہ سود کی مد میں دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ کیا اس طرح کر کے ہم اپنی نظام معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں؟ ہم مزید کمزور کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو کنگال کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں. تو پہلی جو روش ہے کافروں کی، وہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو پسند کرنا اور آخرت کی زندگی کو ناپسند کرنا. یہ کافر کی روش ہے، کافر کا رویہ ہے، کافر کا طریقہ ہے. لیکن تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں ہم بھی تو اس جگہ پہ نہیں ہیں؟ یہ سوچنے والی بات. دوسری بات، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا ان کافروں کے رویے میں سے ایک رویہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے لوگوں کو، دیکھیے اللہ کے راستے سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو کہ کافروں نے استعمال کیے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ کیا یہ والی مذموم صفت، یہ برائی کیا مسلمانوں میں موجود نہیں؟ مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو دوسروں کو مساجد میں جانے سے روکنے کا سبب بن گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے اختلاف کرنا، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کی نماز میں کیڑے نکالنا، اس کو کہنا بھائی یہ تیری اس طرح نماز نہیں ہوئی، اس طرح ہوگی، یہ نہیں ہوئی، یہ ہوگی. اب وہ بات جو اس سے کی جا رہی ہے بعض اوقات اس انداز میں کی جاتی ہے کہ بالکل سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ متنفر ہو جاتا ہے اور وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ کا مصداق بنے کہ نہیں بنے؟ جن مساجد میں لوگ افتراق و انتشار کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ شور و غل ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ یہاں پر جناب فضا دینی نہیں ہے. اب وہاں سے کٹنے کا سبب کون بنا؟ یہ لوگ انتظامیہ کی صورت میں ہوں یا مسلح کے وارث کی. اب اگر اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دیں تو ایسے لوگ کہ جو مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں ملک میں یا بیرون ملک، بیٹھ کر کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے وہ کام کر رہے ہیں اور دن رات دھمکیاں دے رہے ہیں اور دن رات یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے وہاں وہ کام کر دیا ہے جو قیامت تک تم نہیں اس کو جواب نہیں دے سکتے یا اس کو ختم نہیں کر سکتے. بات تو ٹھیک ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، شیطان کے کام کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی آدمی اس قسم کی حرکتیں کرے گا کہ نوجوانوں کو دین سے متنفر کرے گا، دین والوں سے متنفر کرے گا، مساجد سے دور کرے گا، تو وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا مصداق وہ بھی ہے. اگلی بات وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تیسری مذموم صفت کافروں کی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں کجی چاہتے ہیں، یعنی دین کے اندر رائے حق میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات ملے اور اس بات کو وہ ایک نئی ویڈیو کی شکل میں، نئے کلپ کی شکل میں، یہ میں نے ریکارڈ کروا دیا جناب، یہ کیا ریکارڈ ہوا ہے؟ یہ فلاں کے ساتھ جھگڑا ریکارڈ کروا دیا فلاں کے. بھائی آپ اگر اصلاح پسند ہیں تو آپ اصلاح کیجئے، بات یہ نا، آپ اصلاح کیجئے، آپ اصلاحی انداز میں بات کیجئے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں بابے کو فلاں بابے سے ٹکرا دیا، فلاں بابے کو فلاں سے ٹکرا دیا، ہاں جی یہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اس طرح کے کارناموں پر بغلے بجاتا ہے وہ جس کو رب نے اوپر سے اتار کر کے ملعون ٹھہرا کر کے کہا تھا کہ فخرج انک من الشیطان الرجیم. اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا ہے. اصلاح پسند لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اصلاح پسند لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی، صاحب غلطی کو اس کی اظہار کرواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جناب آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کے بزرگوں نے کی ہے، آپ اس سے توبہ طائب ہو جائیں، آئے میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھے نہیں ہیں. لیکن بہرحال چلیے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کے اندر بہت ساری تشریح و تفسیر ہے. ہر وہ بات جس کو آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہو
اور جس کو آپ فساد کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ہر وہ چیز جس کو آپ فساد کی نگاہ سے تلاش کرتے ہو، وہ یبغون عوجا کے اندر وہ شامل ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں عرض کر رہا ہوں میں، ہر وہ بات جس کو آپ کسی میں اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اس سے میں فساد برپا کروں، برادری کے اندر جھگڑا کرواؤں، مسجد کے اندر جھگڑا کرواؤں، محلے کے اندر جھگڑا کرواؤں، ملک کے اندر جھگڑا کرواؤں، انٹرنیشنل سطح پہ جھگڑا کرواؤں، آپ فساد چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ یبغون عوجا کے اندر ہے۔ آپ کی پگ بڑی ہو، آپ کا جبہ بڑا ہو، آپ کی داڑھی بڑی ہو، آپ بہت بڑے مومن کہلاتے ہو، لیکن آپ کے اندر یہ برائی ہے، تو یاد رکھیے یہ کافروں والی صفت ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ کافروں والی۔ مومن والی صفت ہے۔ مومن کا کام اصلاح ہوتا ہے، مومن کا کام فساد۔ اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جناب اگر فلاں فلاں آدمی گمراہ ہے یہ اور غلط ہے، اس کے ساتھ اتنے سارے لوگ کیوں ہیں؟ بھائی یہ ساری دنیا رسول کی بات مان رہی ہے، شیطان کی بات مان رہی ہے؟ اکثریت کس کی بات مان رہی ہے؟ ہاں جی، تو کیا شیطان کو آپ سچا کہیں گے؟ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ پوری دنیا میں اس وقت شیطان کو چھوڑ دیں، شیطان چھپا ہوا ہے، لیکن ایک قرآن ہے، ایک قرآن کے مقابلے میں دوسرے دعوے ہیں۔ آپ ان کو عملی طور پر دیکھیں اور علمی طور پر دیکھیں۔ علمی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی قرآن ماننے والوں کی تعداد کم ہے، اور عملی اعتبار سے ان کی تعداد میں سے بھی بہت کم ہے کہ جو عملی اعتبار سے قرآن کو مانتے ہوں۔ تو یہاں کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن سچا نہیں ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ قلت اور کثرت کا تعلق حق اور باطل کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی حق قلت میں ہوتا ہے، کبھی حق کثرت میں ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت صاحب حیثیت ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ گمراہ ہے۔ تو آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ جناب یہ تو گمراہ آدمی ہے اور یہ اتنا مالدار کیوں؟ بھائی مالداری کا تعلق حق اور باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح افرادی قوت کا تعلق بھی حق اور باطل کے ساتھ ہے۔ حق اور باطل کا تعلق ایمان، نظریے اور عمل کے ساتھ ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے۔ ایمان، عمل اور نظریہ یہ جس کا درست ہے، منصب رسالت کی تعلیم کے مطابق ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے، تو وہ حق ہے، اور اگر نہیں تو وہ حق۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين، پہلی بات ختم ہو گئی۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ آیات کریمہ 3 ہمارے سامنے آئیں۔ اب دوسری بات یہاں پر ان آیات میں کیا تھی کہ ہر قوم میں جو نبی مبعوث ہوئے وہ اس قوم کے ہم زبان کو، یہ بات دوسری ہے۔ اب فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين کیا فرمایا؟ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ اپنی قوم سے مراد کیا ہے؟ جس قوم میں مبعوث ہوئے اس قوم کی زبان بولتے تھے۔ بات سمجھیے گا، دنیا میں جتنے نبی آئے ان نبیوں کی بعثت کسی ایک قوم، ایک بستی، ایک علاقے یا ایک ایریا یا ایک خطے کی طرف ہوئی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ وہ عظیم رسول اور نبی ہیں کہ جن کی بعثت پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ صرف پوری کائنات کے لیے نہیں، یہ بات ذہن رکھیں۔ یہاں لوگوں کو بولنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ کائنات کے لیے نبی ہیں۔ بھائی صرف کائنات کے لیے نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ تھے تو نبی تھے، جب دنیا سے پردہ فرما کے نبوت ختم، نہیں، آپ کائنات کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، تو چونکہ پچھلے انبیاء سارے کے سارے ایک بستی، ایک قوم، ایک قبیلے کی طرف آئے تو وہ ان کے ہم زبان تھے، ان کے ہم، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ یہ قرآن پاک کے اس دعوے کے مطابق ہم عملاً دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں مبعوث ہوئے۔ کہاں مبعوث ہوئے؟ بابل شہر میں۔ پھر آپ نے ارض شام و فلسطین میں جا کر دعوت کا کام کیا۔ ارض شام و فلسطین میں جا کر
ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ ان کے ہم زبان تھے، آپ ان کے ہم زبان تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 زبانوں پر عبور دیا تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بابل قوم ہے ان کی زبان ہی عربی تھی، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، وہاں عرب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 زبانیں، ایک بابل والوں کی زبان اور دوسرا وہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زبان میں ان سے کام لینا تھا ارض شام و فلسطین میں۔ ایسے ہی آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کی بعثت بھی آپ دیکھیں تو بابل میں نہیں ہوئی، بلکہ ان کی بعثت ہوئی عراق میں، اور یہاں پر جو زبان بولی جا رہی ہے وہ عربی بولی جا رہی ہے۔ اگر اس قول کو لیا جائے کہ بابل شہر میں اصل زبان عربی نہیں تھی تو تب بھی یہ کہا جائے گا کہ ان کو اللہ نے ودیت کر رکھی تھی عربی زبان۔ لیکن زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ 2 مختلف علاقوں میں آپ کی اپنا بعثت اور پیدائش ہے، اس لیے ان کو 2 مختلف زبانیں سکھائی۔ جیسا کہ عام طور پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف زبانوں پر صرف بول چال کی اپنا دسترس نہیں ہوتی، بلکہ کمال درجے کی مہارت ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک شیخ ہیں ہمارے بنوری ٹون کے جو محترم اور بانی تھے، سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں اہل عرب کا یہ کہنا تھا کہ جتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی یہ بولتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ نہیں بول سکتے، علماء نے۔ اور یہ جامع ازہر میں انہوں نے کہا، جب شیخ نے جو ترمذی ہے اس کی شرح وہاں پر پیش کی اور جب آپ نے وہاں پر خطبہ دیا پاکستان کی طرف سے، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہاں پر خطبہ دیا، تو اس وقت لوگوں کا تجزیہ اور تبصرہ آپ کے بارے میں یہ تھا کہ آپ کی فصاحت اور آپ کی بلاغت عربی میں دیکھ کر کے سن کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے علماء اتنی فصاحت اور بلاغت عربی نہیں بولتے۔ یہ ملکہ ان کے بعد۔ اچھا، ہمارے اساتذہ میں سے مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 3-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 3 سال پہلے، آپ وفاق المدارس کے صدر بھی رہے۔ آپ اردو میں جب تقریر فرماتے تھے، یعنی درس وغیرہ دیتے تھے، تو اردو میں آپ کی زبان اتنی سلاست کے ساتھ نہیں چلتی تھی، اتنی روانی کے ساتھ نہیں چلتی تھی، لیکن جب آپ عربی میں گفتگو فرماتے تو تسلسل ہوتا تھا اس میں۔ حالانکہ آپ نے پڑھا پاکستان میں، آپ نے سارے معاملات پاکستان میں کیے، پھر کچھ عرصے کے لیے آپ بیرون ملک گئے، لیبیا گئے، اور وہاں پر آپ نے کچھ علوم اور فنون حاصل کیے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ودیت فرماتے ہیں، یہ سب کا یہ ملکہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاید دونوں زبانوں پر عبور دیا تھا، لیکن اگر اس قول کو لیا جائے کہ دونوں طرف عربی زبان تھی تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک قوم تو تھی نہیں، آپ تو اقوام عالم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ اردو تو نہیں جانتے تھے، آپ نے کبھی پشتو تو نہیں بولی، ہاں جی، آپ نے کبھی بلوچی زبان میں گفتگو تو نہیں فرمائی، آپ نے ان زبانوں کے الفاظ کو استعمال نہیں کیے۔ پھر اس آیت کریمہ کے مصداق کے حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی بعثت کہاں ہوئی ہے؟ خطۂ عرب میں، مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ مکرمہ ام القریٰ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ام القریٰ، تمام بستیوں کی بنیاد، مرکز، محور۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنایا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور احکامات وہ دنیا کی تمام زبانوں میں آتے، دنیا کی تمام زبانوں میں آتے اور آپ دنیا کی تمام زبانیں بولتے۔ یہ دعوت کے اسلوب اور طریق کے خلاف ہے، یہ دعوت کے اسلوب اور طریق کے خلاف ہے، اس لیے کہ ایک شخص فرد واحد اتنی ساری زبانوں کو
اس طرح بول کر کے اتنے سارے لوگوں تک پیغام پہنچائے اور اتنی ساری جگہوں میں جا کر کے پیغام پہنچائے، یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شرعاً یا عرفاً قبول نہیں کیا جاتا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زبان بولتے یا ایسی زبان آپ کی ہوتی جو زبان عالمی زبان ہوتی، جو زبان مرکزی زبان ہوتی، مرکزی خطے کی زبان ہوتی، مرکزی علاقے کی زبان ہوتی، اور ایسی زبان ہوتی کہ جو زبان ساری دنیا کے لیے جاننا، سمجھنا، بولنا آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی علاقے میں، اسی خطے میں، اسی جگہ میں پیدا کیا کہ جو پوری دنیا کا محور ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، اور وہ پوری کائنات اور پوری زمین کا جو ہے وہ اول بستی ہے کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پھیلایا ہے۔ تو اس جگہ پر، اس مقام پر جو زبان بولی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زبان کا یعنی اسی زبان کا مالک بنایا، اور جو وحی نازل فرمائی اسی زبان میں نازل فرمائی، تاکہ آپ اپنی اس قوم کو جو آپ کے اولین مخاطب ہیں، جو عرفاً و شرعاً جو آپ کے اولین مخاطب ہیں، آپ ان کو بآسانی سمجھا سکیں، وہ آپ کی زبان کو بآسانی سمجھ سکیں۔ نبی تو ہر صورت میں، ہر زبان میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سمجھنے والوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں، آپ کے ہم زبان ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ اب جب یہ سمجھیں گے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی تبلیغ ہے، جو آپ کی شریعت ہے، اس شریعت کو تبلیغی انداز میں، اشاعتی انداز میں، نشر و اشاعت کے لیے، پھیلاؤ کے لیے ان لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے گا کہ اب تم اقوام عالم میں پھرو، گھومو، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے آپ جاؤ، اور جا کر کے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق تم چلو پھرو اور جا کر کے قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عربوں سے نکل کر کے اجمیوں تک آیا، بلوچوں کے پاس آیا، پختونوں کے پاس آیا، فارسیوں کے پاس آیا، ایرانیوں کے پاس آیا، ترکیوں کے پاس آیا، انگریزوں کے پاس آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اہل عرب کی محنتوں کے نتیجے میں۔ وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج یہاں پر حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خطہ عرب سے باہر نہیں نکلے، تبلیغ دین کے لیے آپ خطہ عرب سے باہر نہیں نکلے، لیکن آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت اس بات کی ہے کہ آپ مرکز میں بیٹھے تھے، اور یاد رکھیے کہ جتنا کوئی بڑا عہدے پر ہوتا ہے، جتنا کوئی مرکزی شخصیت ہوتی ہے، اس کا کام پھر کر کے، گھوم کر کے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک مقام پر، ایک ایک کونے خانچے میں جانا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرکز میں بیٹھ کر کے کام کرنا، اور اس کی طرف سے جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ کام کو پھیلاتے ہیں۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اللہ نے کروایا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصداق ہے اس کے کہ آپ اپنی قوم کے ہم زبان تھے۔ آپ اپنی قوم کے، تو آپ کی بنیادی قوم کون سی ہے؟ عرب۔ تو آپ عربی زبان سے تعلق رکھتے تھے، آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی عربی زبان میں تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فرمایا کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں کھول کھول کر بتا دے احکامات الہی، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو کھول کر اچھا لیبین لہم، پیغمبر کھول کر بتائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت تفصیل سے بتاتا ہے، لیکن سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کو، اس زبان کو یا اس طریقے کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پیغمبر کا یا اس بندے کا سمجھانا کوئی معنی نہیں رکھتا یا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ آپ ان کے لیے بات کو کھول دیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی فہم کے مطابق ان کو سمجھا سکیں۔ تو آپ نے سمجھایا، آپ نے بعض اوقات ایک بات کو ایک دفعہ کہا، بعض اوقات ایک بات کو 2 دفعہ کہا، بعض اوقات ایک بات کو 3 سے زیادہ دفعہ بھی کہا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کے حالات کے مطابق آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نتیجے کو، اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہ نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لانا، ٹھیک ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف،
اسی کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ. اللہ اکبر. اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اللہ کے دن کیا مطلب؟ اللہ کے دن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دن کا مطلب یہاں پر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ ان کو یاد کرواؤ. کو دیکھو فلاں فلاں قوم کے فلاں لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، وہ نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے، کامیاب ہو گئے. فلاں نے قبول نہیں کیا، ان پر پتھر برس گئے، ان پر ہوا آ گئی، ان کو سیلاب میں بہا دیا، ان کو پانی میں بہا دیا، ان کے اوپر طوفان آ گیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. اچھا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. معنی یہ کہ ان کو ان پر بیتنے والے مظالم یاد کرواؤ. فرعون کی طرف سے، قبطیوں کی طرف سے جو ان پر مظالم ہیں، ڈھائے گئے ہیں یا ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو یاد کرواؤ اور ان کو بتاؤ کہ جس ظلم کی چکی میں تم پس رہے ہو یہ تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ تم پاکستان جو مصر میں آئے تھے تو تم اس طرح مظلوم بن کر نہیں آئے تھے، تم غلام بن کر نہیں آئے تھے، تم بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے. ذرا سوچو تو صحیح، تم اپنے آبا و اجداد کو، کون تھے وہ؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، وہ کیسے آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے نتیجے میں آئے تھے. تو تم تو یہاں پر ارائیولز ہو بادشاہ کی حیثیت سے، اور اب تمہاری حالت کیا ہے؟ تم مظلوم بنے ہوئے ہو. اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم غلام بنے ہوئے ہو. انہیں ان کے حالات یاد کرواؤ تاکہ ان کے اندر جذبہ آزادی، جذبہ حریت پیدا ہو اور ان کے اندر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ایک ہمت اور استطاعت پیدا ہو. بات سمجھ رہی جی؟ آگے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر شاکر ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی قدرت کی کیا مطلب؟ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں. کس میں؟ ایام اللہ کی تذکیر میں، اللہ کے دن یاد کروانے میں کیا ہے؟ نشانیاں. کیسے نشانیاں ہیں؟ دیکھیے جب صبر کرنے والوں کو سنیں گے، جب صبر کرنے والوں کو سنیں گے ان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنے والوں کو سنیں گے تو ان کے اندر شکر کا نعمت جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا. تو ان کو اپنی ہی تاریخ یاد کروائیں تاکہ ان کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو. آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جب کہ تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی دی، یعنی خلاصی دی اور نجات دی، اور وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش ہے. بڑی تفصیل سے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، صرف اتنی بات سمجھیے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا تھی؟ بلا تھی. کیا تھی؟ بلا. اب یہ جو بلا ہے، ایک بلا وہ ہوتی ہے نا جو ہم کہتے ہیں نا بلا کھا گئی، وہ بلا نہیں، یہ بلا اور ہے. اس بلا کے 4 معنی ہیں. اس بلا کے کتنے معنی ہیں؟ نمبر 1 آزمائش، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. نمبر 2 مصیبت، اس فیصلے میں تمہارے لیے بڑی مصیبت تھی کہ تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، مصیبت تھی نا. اچھا نمبر 3 وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے انعام تھا. اس میں تمہارے لیے کیا تھا؟ انعام کیا تھا؟ سنیے، اس سے اشارہ ہوگا پھر اس بات کی طرف کہ یہ جو فرعون کا ظلم تھا، اس ظلم سے اللہ نے تمہیں نجات دی. یہ اوپر آیا نا، تمہیں نجات دی، تو نجات دے کر اس میں تمہارے لیے اللہ نے انعام کی ایک صورت رکھی ہے. کیونکہ جب آزمائش سے بندہ پورا نکل آتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق کیا، تمہیں بچا لیا. یہ اس مصیبت میں اللہ نے تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیا، تو گویا تمہیں انعام دیا ہے، تمہیں انعام. اور چوتھا معنی یہاں پر عذاب ہے. چوتھا معنی کیا ہے یہاں پر؟ کہ تمہارے لیے اس میں کیا تھا؟ عذاب کی ایک صورت تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عذاب کی صورت.
چلیے جی وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ توجہ کیجیے جی، علماء لکھتے ہیں، بزرگان دین صوفیاء کرام لکھتے ہیں، ہمارے بابے لکھتے ہیں، ہمارے بابے لکھتے ہیں کہ ایمان کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور ایمان پر شکر زیادہ سے زیادہ ادا کیا کرو۔ رب کی طرف سے یہ جو نعمت ہے نا، ایمان کی نعمت، اس میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ قرآن نے رب کی طرف سے ایک وعدہ کیا ہے، ذکر کیا، اور وعدہ کیا ہے؟ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اس نعمت میں جب تم ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تمہارے ایمان کو مزید مضبوط کرتے رہے گے۔ اور خدا کی قسم صحابہ اکرام کے ایمان میں اضافے کی وجہ یہی سمجھتا ہوں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارے بابوں نے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث والے بابوں نے، فقہ والے بابوں نے، ہمارے بابوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں ملتے تھے تو ایمان کے تذکرے کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو ایمان بڑھنے کی باتیں کیا کرتے تھے، گویا انہیں اپنی اس رب کی طرف سے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہر وقت بےتابی ہوتی تھی۔ تو پھر اس رب نے کیا کیا؟ اس رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا، جانچا، پڑتال کی، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اب جب پڑتال کر لی، جانچ لیا، تو پھر کیا کہا؟ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو تقوی ہے اس کو ثبت کر دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ اس ایمان کو اپنے دل سے نکال بھی نہیں سکتے، ثبت کر، مہر لگا دی نا اللہ نے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی ہو گئے، یہ مجھ سے راضی ہو، یہ چاہے جتنا مرضی بھونکتے رہیے۔ سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں اس معاملے میں بہت جذباتی ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر عزت اور احترام نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، ہماری نماز محفوظ نہیں ہے، پھر نماز کس نے پہنچائی ہے نا؟ پھر یہ دین کس نے پہنچایا؟ اگر وہی غدار تھے نعوذ باللہ، وہی مرتد تھے، وہی زندیق تھے، وہی فاسق تھے، ہاں وہی جھوٹے تھے، وہی جو ہے ظلم کرنے والے تھے اور وہی دھوکہ دہی کرنے والے تھے، تو پھر بتائیے یہ دین کس نے پہنچایا؟ تو اس لیے یاد رکھیے، بزرگ لکھتے ہیں کہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا۔ اچھا پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، عجیب بات ہے، ابھی بھی بات یاد آئی ہے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، عجیب بات ہے، کھانا کھایا نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ہو گیا۔ یہ جو اگلی بات ہے کیا ہے؟ وجعلنا من المسلمین، ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے، یہ ہے ایمان پر شکر۔ کھانا کھا کے صرف دنیاوی نعمت پر شکر نہیں کرنا بلکہ ایمان کو یہاں پر بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، یہ وعدہ ہے۔ یہ اب اگلی بات بھی سن لیجئے، اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اچھا یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں اس میں سے چھین لوں گا، چھیننے کا وعدہ نہیں کیا، چھیننے کا وعدہ، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اگر خدا کی قسم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کے بجائے یوں ہوتا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں چھین لوں گا، اگر یوں ہوتا تو میرا خیال، ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آدمی نعمتوں والا نہیں ہوتا، سب نعمتوں سے معروف ہوتا، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان ایمان کی نعمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے کیونکہ ایمان کی قدر نہیں ہو رہی، دین کی قدر نہیں ہو رہی۔ تو شکر بنیادی طور پہ کیا ہے؟ شکر ہے نعمت الہی پر، نعمت الہی کی قدر کرنا، اللہ کی نعمت کی قدر کرنا۔ اور اللہ کی نعمت کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کے مصرف کے لیے استعمال کرنا اور اس سے ناجائز کام نہ لینا، یہ ہے اللہ کی نعمت کی قدر۔ آنکھ ہے غلط چیز نہ دیکھنا، صحیح چیز دیکھنا، کان ہے غلط بات نہیں سننی، صحیح بات سننی۔ اب یہ جو ایک قدردانی ہے، یہ قدردانی شکر ہے، اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ۔ ٹھیک ہے جی،
آگے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے نا، یہ پہلی آیت کے سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑی عجیب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کھلا دی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر تم ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں رہتے ہیں سب کے سب ناشکری کرو، ناقدری کرنا شروع کر دو، ناشکری کرنا شروع کر دو، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. ساری دنیا مل کر اللہ کی جو عظمت شان ہے اس کی گستاخی میں کھڑی ہو جائے، بے ادبی میں کھڑی ہو جائے. ساری دنیا مل کر اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اچھا، پھر اسی طریقے سے اگر ساری دنیا مل کر کے سر بسجود ہو جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے، تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ. ہاں، فرق اس کو ہی پڑے گا جو بولے گا. اچھا بولے گا تو اپنے کو فرق ہے، اور برا بولے گا تو الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. فرمایا بھلا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو آپ سے پہلے تھے، یعنی نوح، عاد اور سمود کی قوم. والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، جو ان کے بعد بھی بہت ساری اقوام ہیں، قوم موسیٰ آئی، قوم شعیب آئی، وغیرہ وغیرہ. لا یعلمہم الا اللہ. ان نبیوں کو یا ان قوموں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن مجید میں جن نبیوں کا، جن اقوام کا ذکر ہے مجموعی طور پہ تقریباً وہ 26 ہیں. کتنے؟ اور حدیث مبارکہ میں کتنے آتی ہیں؟ تقریباً 1.25 لاکھ، تقریباً 1.25 لاکھ نبی آتے ہیں. اور تذکرہ کتنوں کا ہے؟ صرف 26 کا. باقی نبیوں کا ذکر ہے، نام بنام نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ. ان کے تذکرے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں سے علماء نے ایک نقطہ اور اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ کی ذات سے شروع کر کے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. علماء کہتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ. تم کیسے جانتے ہو بھائی؟ اتنی ساری پشتوں کو تم کیسے جانتے ہو جبکہ تاریخ مرتب نہیں تھی، جبکہ معاملات مرتب نہیں تھے؟ ہاں، سینہ بسینہ عرب کے احوال اور حالات پر اگر ہم غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام تک بہت سارے لوگوں کو اپنا اپنا نسب یاد تھا. ابراہیم علیہ السلام تک اپنا اپنا نسب بہت سارے عربیوں کو یاد تھا، اور یہ تقریباً 20-21 پشتیں بنتی ہیں، تو اتنا تو یاد ہو ہی جاتا. لیکن ان سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک درجنوں پشتیں بنتی ہیں. ان کو کس نے یاد کیا بھائی؟ کس نے بتایا؟ لا یعلم الا اللہ. اس سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے آگے نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے، مضبوط مستند نہیں ہے. اس لیے ہم جب بھی نسب نامہ بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے آگے نسب نامہ بیان نہیں کرتے. ہاں، اگر کہیں کوئی کرتا ہے تو وہ ایک اپنے طور پر برکت کے لیے سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ مستند نہیں ہے. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے. انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا باقی ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. وقالوا إنا كفرنا، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں، یعنی پورے شک میں. کون سی چیز؟ توحید. اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نبی اللہ کی طرف بلاتے تھے تو یہ کہا کرتے ہیں ہم اس پہ شک میں ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم کیسے اللہ کو مان لیں؟ یہ جو جملہ ہے نا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے 4 مطلب ہو سکتے ہیں. اس کے 4 معنی. نمبر 1، نبیوں نے دعوت دی، ان کی دعوت کو سن کر انہوں نے حیرانگی کا اظہار کر کے یوں کہا، جیسے حیرت کے ساتھ بندہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ دیتا، کیا بولتی ہے، ایسی بات کرتی ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں. فردوا ایدیہم فی افواہہم کا پھر معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے، تعجب کی وجہ سے، حیرانگی کی وجہ سے. نمبر 2،
فردوا ایدیہم فی افواہہم کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ نبی جب بات کرتے، نبی جب دعوت دیتے تو یہ غصے میں جنجلا کر کے یوں کہتے خاموش. فردوا ایدیہم فی افواہہم کا معنی یہ بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے دوسرے کو خاموش کرنے کے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، عربی عام طور پہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. نمبر 3، تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، کہ وہ نبی کی بات کو سننے کے بعد اپنے ہاتھ گستاخی کرتے ہوئے نبی کے منہ پر رکھ دیتے، اپنا منہ بند کیجئے ہم نہیں سننا چاہتے. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور ایسے بھی واقعات ہوئے. نمبر 4، چوتھی اور آخری بات اس کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے فردوا ایدیہم فی افواہہم جو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہاں پر ہاتھ مراد نہیں ہے، یہاں پر ہاتھ مراد، بلکہ عربی کے اندر عید یعنی ید کا معنی بعض اوقات احسان بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا. انہوں نے نبیوں کے احسانات کو ان کے منہ پر مار دیا، یہ معنی ہے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے اس دنیا کے اندر احسانات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک احسان جسمانی ہوتا ہے، ایک احسان روحانی ہوتا ہے. جسمانی احسان کیا ہے کہ آپ کسی کو کچھ پیسہ دے دیں، کسی کو کوئی گفٹ کر دیں، کوئی چیز دے دیں، ہاں جی یہ احسان ہے جسمانی. آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کرا دیں، یہ جسمانی احسان ہے. لیکن ایک احسان روحانی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دے کر کے، نماز کی بات سمجھا کر کے اس کو نمازی بنا دیتے ہیں. آپ اس کو قرآن کا داعی بنا دیتے ہیں، قرآن کا پڑھنے والا بنا دیتے ہیں. آپ کسی کے جو ہے وہ نیک عمل میں اس کا جو ہے بنیاد بن جاتی ہے، یہ ہے روحانی. تو جو انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی شفقت ہوتی ہے وہ روحانی احسان ہوتا ہے. جسمانی احسان تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن روحانی احسان ان کا ایسا ہوتا تھا کہ جو رہتی دنیا تک ان کا احسان باقی رہتا تھا. انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ روحانی احسان کرتے تھے، انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، رسالت کی دعوت دیتے تھے، نبوت کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور یہ بدبخت ان احسانات کا بدلہ بجائے اس کے کہ فرمانبرداری کے ذریعے سے چکاتے، یہ ان احسانات کو طعن و تشریح کی صورت میں ان کے منہ پر مار دیتے تھے کہ ہم تمہارے احسانات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم کا 4 معنی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آگے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں کچھ شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تمہیں مہلت دے، پچھلے گناہوں کو بخش دے اور آنے والی زندگی میں تمہیں مہلت دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اب ان کی طرف سے انکار کا سبب کیا تھا جو عام طور پہ بیان ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے یعنی بتوں کی پوجا، اور ان کے پوجنے سے ہمیں بند کر دو. کیا تمہارا منشا یہ ہے؟ اچھا اگر یہی منشا ہے تو پھر کوئی کھلی دلیل ہے تو لاؤ، یعنی کوئی معجزہ ہے تو دکھاؤ. پیغمبروں نے ان سے کہا، قالت لهم رسلهم، پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں. یعنی تخلیق میں، مرتبے میں نہیں، یہ بات سمجھ گئے، مرتبے میں صفات میں نہیں، تخلیق میں پیدائش میں تمہارے ہی جیسے ہیں. لیکن اگلی بات فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. یہاں احسان سے مراد کون سا ہے؟ نبوت کا احسان. یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں نبوت کا احسان سے مستفید فرماتے ہیں، ہاں جی، اور اسے نبوت کے لیے چن لیتے ہیں. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں. تمہاری فرمائشیں ہیں، تمہاری فرمائشیں ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے بتائے ہیں، یعنی دین کے راستے بتائے ہیں، ہدایت کے راستے بتائے ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، رہا مسئلہ یہ کہ اس دعوت کے نتیجے میں تم ہم پر کوئی ظلم زیادتی کرو گے تو یاد رکھو کہ جو تکلیفیں تم ہمیں دو گے اس پر ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ ہے 12 آیات کی تشریح. اور اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 23 تک جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ سابقہ میں جب رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کے اندر ان کے درمیان رسول مبعوث ہوئے، تو انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو دھمکیاں دیں. یہ بات سمجھیے گا
کہ جب کبھی کسی باطل کے سامنے حق کی دعوت گئی ہے تو باطل نے حق کے مقابلے میں پہلا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ حق کا مذاق اڑایا ہے، حق کا مذاق اڑایا، ان کی دعوت کے طریقے کا مذاق اڑایا، ان کی شخصیت کا مذاق اڑایا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ پھر دوسرا حربہ یہ استعمال ہوا، اگر اس سے حق نہیں رکا تو پھر دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ لالچ دیا ہے۔ باطل نے ہمیشہ لالچ سے کام لیا ہے کہ کچھ لالچ پیش کریں آپ۔ اس طریقے کو بھی اگر وہ کارگر ثابت نہ کر سکے یا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر باطل نے تیسرا طریقہ اختیار کیا، دھمکی دی، ڈرایا، اہل حق کو ڈرایا کہ شاید ہماری دھمکی کے نتیجے میں یہ حق بات سے باز آ جائے۔ جب اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور حق نہیں رکا تو پھر آخری حربہ جو باطل نے کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، باطل نے پھر جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وتیرہ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ کو اگر آپ انبیاء سابقین کے حالات کو دیکھیں تو سورہ رات کے آخر میں کیا آیا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ گویا کہ باطل نے وہ حربہ استعمال کیا، اس سے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر باطل نے ہر دور میں لالچ سے کام لیا، نبیوں کو لالچ دیا کہ آپ یہ لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ لیجئے، وہ کر لیجئے، ہاں جی کچھ لیں اور کچھ دیں کی پالیسی پہ عمل کریں، ہاں جی، اور اپنی دعوت سے باز آ جائیں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں پر بھی وہ جو حربہ ہے وہ ہے تیسرا، وہ کیا ہے کہ باطل وقت کے نبیوں کو دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی دعوت کے عمل سے باز نہیں آئیں گے تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ اور باطل، چونکہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات پڑھی ہے کہ کافر جو ہوتا ہے اس کا سارا محور و مرکز کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ وہ دنیا کو سب کو سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسی ہے، اہل حق بھی ایسی ہے کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو جواباً یہ بات کہی جائے گی یا یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ باطل نے اپنی سوچ کے مطابق اہل حق کو دھمکایا کہ اگر آپ دعوت حق سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو زمین سے نکال دیں گے، مطلب آپ کو ملک بدر کر دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس دھمکی کے نتیجے میں یہ حق بولنا چھوڑ دیں گے، حق کا اظہار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یہ مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ آپ کو ہم نکال دیں گے یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ آپ واپس اپنے مذہب کے اندر لوٹ آئیں۔ اپنے مذہب سے مراد یہ کہ آباء و اجداد کے طریقے پر، ہمارے بڑوں کے طریقے پر۔ تو یہ دھمکی تھی اور اس دھمکی کا پہلے نمبر پر یہاں پر ذکر ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو انبیاء تھے، اہل حق تھے، کہ وہ ان کی دھمکیوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے رب سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ زمینی، فضائی، جسمانی، ہر طرح کی انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ جنہوں نے ایمان باللہ کا دعویٰ کیا ان کو بہت ساری آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اب ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے نتیجے میں انبیاء سابقین اور ان کے ماننے والے اہل ایمان چلا اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کو جب دھمکیاں دینے میں یہ انتہا پہ پہنچ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان دھمکیوں کو یہ عملاً اس پہ جدوجہد کرنا شروع ہو گئے، انبیاء کو نقصان پہنچانا شروع ہو گئے، تو انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔
فتح طلب کرنا شروع کر دی، غلبے کی دعائیں مانگی کہ یا اللہ میں غلبہ نصیب فرما، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پروردگار جو ہمارے دشمن ہیں انہیں آپ تباہ و برباد کیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ یہ بیان فرمایا کہ انبیاء نے دعائیں مانگی تو ہم نے ضدی اور انادی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان باطل لوگوں کی جو دنیا کے اندر کارکردگیاں ہیں، کام ہیں، اعمال ہیں، ان کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اس بات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو سابقین باطل لوگوں کے حالات سنائے اور ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ اگر تم اس روش سے باز نہیں آؤ گے تمہارے ساتھ بھی رب کا وہ سلوک ہوگا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جماعت صحابہ کرام کو بھی اپنے اپنے طور پر یہ کہنے لگے کہ دیکھو، اول تو قیامت کا کوئی تصور نہیں ہمارے نزدیک، آپ جس قیامت کا ذکر کرتے ہیں اول تو وہ اس کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کوئی تصور ہوا بھی، اگر قیامت ہوئی بھی، تو پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی ریزن یہ بیان کی کہ دیکھیں، اچھے کام ہم بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی غریب کے ساتھ مدد کرنا ہم بھی کرتے ہیں، کسی نہ کسی بے سہارا کو سہارا بننا ہم بھی کرتے ہیں، یتیموں کو، مساکین کو کھلانا پلانا ہم بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں۔ اچھے کاموں میں سے آپ دیکھیں کہ ہم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ان اچھے کاموں کی، ہماری ان نیکیوں کی جو نیکی کا اجر ہے یا اس نیکی کا جو صلہ ہے وہ ضائع تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اول تو قیامت ہے ہی نہیں، اور اگر ہوگی تو اکیلے آپ کو ہی تو تھوڑی نعمتیں ملیں گی، نعمتیں تو ہمیں بھی ملیں گی۔ یہ ان کا ایک تصور تھا۔ اب اگر آپ اس کو سطحی نظر سے دیکھیں تو بات تو ان کی سطحی اعتبار سے درست تھی کہ نیکیاں تو ان کی زندگی میں بھی ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے دنیا کے اندر عیسائی مشنری ادارے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے رفائی کام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ آیا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال کرامات، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ راکھ۔ یہ بھی باہر ہوا چل رہی ہے نا بڑی تیز، راکھ پڑی ہوئی ہو، ہوا چلے، چکر چلے، طوفان چلے، تو اس کا کوئی بھی ذرہ باقی نہیں رہتا، وہ اڑ کر منتشر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کے اعمال بھی ایمان کے بغیر راکھ کی طرح ہیں، یہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کے اعمال آگے جائیں گے ہی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمانوں، عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، عمل کر کے اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کر آئے گا ہمارے دربار میں اسے 10 درجہ ثواب ملے گا، جو نیکی کرے گا نہیں، نیکی لے کر آئے گا۔ یہ شرط ہے، قید ہے۔ اس لیے مشرکین کے اعمال وہ راکھ کی طرح ہیں، یہ اگلی بات سمجھائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور یہ نقشہ ہے تابع اور متبوع کا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ کہ جو کسی کی اقتداء کرتے ہیں ان کا، اور وہ جس کی اقتداء کی گئی۔ مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا باطل، جو سب سے بڑا باطل ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، اور سب سے زیادہ نافرمان ہے اللہ کا، وہ ہے شیطان۔ اس شیطان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن شیطان کو کہیں گے کہ ہماری طرف بھی صحیح، ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، کچھ ہمارے عذاب میں کمی کروائیے، کچھ ہمیں تخفیف دلوا دیجئے۔ تو جواباً یہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، بھگتو، اور میں نے تم پر زبردستی تھوڑی کی تھی کہ مجھے مانو، میں نے کوئی ڈنڈا لے کے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ مجھے تسلیم کرو، میرا بھی ایک دعوت کا ایک عمل تھا، اور اللہ کی طرف سے بھی تمہاری دعوت تھی، تو تم نے رب کی دعوت کو جو کہ سچی تھی اس کو جھٹلا دیا، اور میری دعوت کو جو جھوٹی تھی اس کو قبول کر لیا، تو قصور تمہارا ہے، میرا نہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان ان کے شرک اور ان کی پیروی کا انکار کرے گا، کفر کرے گا کہ میری مطلب تم نے میری پیروی نہیں کی، انکار کر دے گا. تم نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، تمہیں میرا کہا تھوڑی مانا ہے. تو یہ ہے ان آیات کریمہ کا خلاصہ. آپ دیکھیے، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا مذہب میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اچھا، کتنا زبردست قسم کا جملہ ہے، فصیح اور بلیغ. یا آپ کو ملک سے باہر نکال دیں گے یا آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. یعنی کافروں نے انبیاء کو ان کے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دی. یہ سمجھیے، یہ بھی بڑا بلیغ قسم کا جملہ ہے. کافروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلے جائیں، آپ اپنے مذہب میں چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو آباء و اجداد کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. آباء و اجداد کے طرز پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. تو یہ کیوں کر اس سلسلے میں جائیں گے جس کے یہ مدعی نہیں ہے. اور ان کا اپنا مذہب اگر ہم کہیں گے تو ظاہر ان کا مذہب تو یہی ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا یہ کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. اور یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 4 بڑے نبیوں میں سے. ان کے والد نے ان کو کیا کہا؟ اے ابراہیم، آپ اس دعوت سے باز آ جائیں ورنہ میں تمہیں لارجمنک، میں آپ کو پتھر برساؤں گا، آپ پر پتھر ماروں گا اور آپ کو شہر سے نکال دوں گا. آپ نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیے، سورہ شعراء میں قرآن پاک نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کو کہا کہ اے نوح لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پتھر برسائیں گے. لتکونن من المخرجین، آپ کو نکال دیا جائے گا. یعنی اس قدر یہ دھمکیاں انبیاء علیہ السلام کو دی گئی. تو اسی کو اللہ پاک نے یہاں پر مجموعی طور پہ بیان فرمایا کہ وقت کے باطل لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہ کہا کہ یا تو آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں یا یہ کہ ہم آپ کو نکال دیں گے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. کن کی طرف وہی بھیجی؟ انبیاء کی طرف، اہل حق کی طرف، یعنی جو انبیاء تھے اور ان کے متبعین تھے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم آپ کو ظالموں سے بچائیں گے اور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد آپ کو اس زمین میں آباد کر دیں گے. کس کو؟ اہل حق کو. یہ دیکھیے قرآن پاک نے یہاں پر یہ جو جملہ کہا ہے نا، اس جملے کا تعلق اشخاص کے ساتھ نہیں ہے، قانون کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس بات کو سمجھیے. ایک ہے اشخاص میں اگر دیکھیں تو زکریا علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں جو باطل ہے، یا باطل ہلاک ہوا یا زکریا علیہ السلام پہلے اللہ کے پاس گئے؟ یقیناً زکریا علیہ السلام پہلے گئے. وقت کے کئی نبی ایسے تھے، مثلا 300 تک نبی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت میں شہید ہوئے. اب دیکھیں وہ اہل حق پہلے دنیا سے چلے گئے، باطل وہاں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر قرآن پاک نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور ضابطہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات میں اطمینان والی زندگی صرف اہل حق کو نصیب فرمائیں گے، باطل کو نہیں ہوگا. چاہے حق پہلے دنیا سے چلے جائے حق والے، چاہے حق والے بعد میں رہیں، لیکن دونوں صورتوں میں یہاں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، زمین میں ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں ٹھہرنے کا مطلب قطعاً رہائش نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ کہ ہم آپ کو ایسی زندگی دیں گے جو زندگی اطمینان بخش ہو. وہ اشارت کی صورت تک ہو، چاہے وہ لوگوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد کے حالات تک ہو، ہر صورت میں اہل حق کو کیا ملے گی؟ اطمینان والی زندگی. جب اس طرح کی کیفیت ہو، آسمان میں گرج چمک ہو اور طوفان ہو اس طرح، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت ہم درس قرآن میں مصروف ہیں تو باہر جو
حالات ہیں ان کے مطابق استغفار ہی پڑھنا چاہیے، لیکن درس قرآن میں مصروف ہیں تو یہ بذات خود بھی ایک استغفار ہے. اس لیے اگر ان کلمات کا ہم زبان سے اظہار نہیں بھی کرتے تو انشاءاللہ یہ باعث رحمت ہے. چلیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. کون سی بات؟ فرمایا یہ بات کہ ہم زمین میں ان کو ٹھہرائیں گے، یعنی اطمینان والی زندگی ان کو دیں گے جو ہم سے ڈرتے ہو، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ جتنا بھی جیے گا وہ انشاءاللہ اطمینان والی زندگی کے ساتھ جیے گا. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور میرے عذاب اچھا فرمایا کہ اور پیغمبروں نے فتح چاہی تو سرکش ضدی نامراد رہ گیا. کیا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب کی تو ان کو مدد مل گئی، اور جو ان کے مقابلے میں لوگ تھے، ضدی تھے، سرکش تھے، انادی تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامراد کر دیا. دیکھیں یہاں پر ہلاک ہونے کی بات نہیں ہے، نامراد ہونے کی بات ہے. دونوں میں فرق ہے. ہلاکت یہ ہے کہ اللہ سب کو وقت پہ موقع پہ جو ہے وہ مار دیں، اور نامرادی یہ ہے کہ جئیں لیکن نافرمانی کی زندگی جئیں لیکن عدم اطمینان کی زندگی جئیں لیکن بے سکونی کی زندگی جئیں. اور ان کے مقابلے میں اہل حق جتنا جیے، کہتے ہیں شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے. معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ایماندار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی زندگی کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اطمینان بخش ہے. من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید. اس کے پیچھے دوزخ ہے. کس کے پیچھے؟ یعنی ان کی اس نامراد زندگی کے پیچھے، یا ان کی اس ہلاکت کے بعد، ان کی اس تباہی کے بعد، ان کے اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ایک بڑی مصیبت ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کی مصیبت. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. کیسی جہنم؟ فرمایا اس جہنم میں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ. گھونٹ کر کے وہ پینے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. بڑا مطلب سخت قسم کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. فرمایا گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا. اس پیپ کو گلے سے اتار نہیں سکے گا، اترے گی، لیکن نہ وہ پی سکتا ہے نہ وہ چھوڑ سکتا ہے. سورہ اعلیٰ میں قرآن پاک نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم میں جانے کے بعد جہنمی نہ اس میں جی سکیں گے نہ اس میں مر سکیں گے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب جینا تو ہے ان کا، مرنا نہیں ہے. جینا تو ہے، مرنا نہیں ہے. تو بھائی جینا یہ جینا نہیں ہوتا کہ بندہ اذیت میں رہے. کوئی آدمی بہت اذیت میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، کسی سخت قسم کی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو، تو کہتے ہیں یار اس کا جینا بھی کیا جینا. کہتے ہیں نا اس بیچارے کا جینا بھی کیا جینا. یہ تو سمجھ لیں کہ جیتا جاگتا مردہ آدمی ہے. کہتے ہیں یہ جملہ. ہاں بلکہ بعض گھروں میں تو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ اس کو آپ اٹھا ہی لے، یہ آزمائش. تو گویا وہ اچھا وہ جو آدمی خود مبتلا ہے مصیبت ہوتا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں یا اللہ اٹھا لے، میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں. تو یہ کیفیت لا یموت فیہا ولا یحیا کی ہے کہ وہاں پر نہ موت تو آئے گی نہیں، موت تو اور جی بھی نہیں سکے گا. یہی بات کہی گئی کہ ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یعنی پیپ کا پانی سے مراد ہے پیپ پلائی جائے گی، اور وہ جب اس کو گھونٹ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس کو اندر لینے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے اترے گا نہیں. ولا یکاد یأتیہ الموت من کل مکان. اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی. ابھی میں نے کہا کہ ان کو موت نہیں آئے گی، قرآن کہتے ہیں ان کو موت آ رہی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے بات سمجھنے والی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو سمجھنا کسی صاحب علم سے سمجھا جائے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے سمجھا جائے. خود سے جب قرآن پاک کو سمجھیں گے تو پھر آپ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے. یہ ابھی ایک بات ہوئی ہے ہمارے سامنے. اگر آپ نے کسی آیت کا ترجمہ آپ کو آتا تھا یا وہ یہ آیت آپ کو آتی تھی کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں مریں گے نہیں. یا قرآن کہتے ہیں وَيَأْتِیہ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی، ہر طرف سے موت آئے گی. تو یہ تو دو باتیں قرآن پاک کی کیا ہو گئی؟ متعارض ہو گئی، آپس میں مخالف ہو گئی. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات کوئی جنس یا کوئی چیز یا کوئی لفظ بول کر کے
اس سے مراد وہی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں. یہاں مراد اسباب اور ذرائع ہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, فرمایا ہر طرف سے موت کے اسباب آئیں گے لیکن موت نہیں آئے گی. موت کے اسباب آئیں گے لیکن موت, سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, آگ کے شعلے ہوں گے, ہاں جی پیپ ہوگی, خون ہوگا, ہاں جی جسم جو ہے وہ اکھڑ رہا ہوگا اور جسم جو ہے وہ جل رہا ہوگا. اسباب ہیں لیکن موت. کیا فرمایا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, کہ جب ان کی جسم کے اوپر سے کھال جلے گی ہم ایک نئی کھال فوراً چڑھا دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یہ ویأتی الموت من کل مکان کا معنی کہ ان کے اوپر موت کے اسباب آئیں گے, موت نہیں آئے گی. وما ہوا بمیت, خود ہی قرآن پاک نے کہہ دیا کہ وہ مرنے میں نہیں آئے گا, مرے گا نہیں. اسباب آئیں گے لیکن مرے گا. ومن ورائہ عذاب غلیظ, اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا. اچھا جی, کس کے پیچھے, کس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا؟ اس سے مراد یہ کہ ہر لمحے یعنی جو موت کا سبب آئے گا تو وہ آخری سبب نہیں ہوگا. جو عذاب آئے گا وہ آخری عذاب نہیں ہوگا. عذاب کی جو شکل نمودار ہوگی وہ آخری نہیں ہوگی کہ پیپ آ رہی تو بس پیپ کے بعد کوئی عذاب نہیں. وہاں تو یہ ہے کہ وہ خاردار جاڑی کھانے کو ان کو دی جائے گی کہ کھاؤ, اور مجبوراً اسے اپنے مطلب منہ میں ڈالیں گے, وہ حنظل جس کو کہتے ہیں. اور پھر قرآن پاک نے سورہ دخان میں, سورہ زخرف میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اکتا کر, تھک کر کے اور پریشان حال ہو کر کے اہل جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کے لیے داروغہ جہنم سے درخواست کریں گے, اس کو اویلا کریں گے, منت سماعت کریں گے. یا مالک, مالک داروغہ جہنم کا نام ہے. اے داروغہ جہنم, جہنم کا جو اوپر نگہبان ہے, اے جہنم کے نگہبان, جاؤ جا کر اپنے رب سے فریاد کرو. یقضی علینا, اللہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر دے. کیسا فیصلہ؟ یعنی ایسا فیصلہ کر دے اس عذاب میں کمی لا دے. اور سورہ اعراف میں کیا کہا گیا کہ جہنمی اہل جنت کو خطاب کر کے کہیں گے انفیض علینا من الماء, تو پانی کی کوئی بوند, کوئی قطرہ ہماری طرف بھی پھینک دو. جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان میں سے کوئی نعمت اور کوئی رزق ہمیں بھی پہنچا دو. جواب آئے گا آج یہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں, اور ایسے ہی ہم آپ کو بھول گئے جیسے دنیا میں آپ ہمیں بھول گئے. یہ سارا نقشہ قرآن پاک نے کہا ہے. فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا. ورنہ آپ اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں, میں پھر ایک دفعہ سمجھاتا ہوں. آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں ضدی اور انادی شخص نامراد ہو گیا, اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. اس جہنم میں وہ پیے گا, وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد اگلا جملہ کہا گیا کہ موت کے اسباب آئیں گے, موت نہیں آئے گی. اتنی بات ہی سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد ایک نیا جملہ ہے کہ من ورائہ عذاب غلیظ, اس کے بعد سخت ترین عذاب ہوگا. تو بھائی اس کے بعد کون سا عذاب ہے؟ یعنی اس جہنم کے بعد بھی کوئی عذاب ہے؟ تو جواب یہ کہ یہاں جہنم کے بعد کا عذاب کا مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہاں یہ ہے کہ یہ جو اسباب ابھی بیان کیے گئے ہیں یا جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ موت کے اسباب آئیں گے لیکن موت نہیں آئے گی, تو یہ آخری اسباب نہیں ہوں گے. ہر روز نئے نئے سبب پیدا ہوتے جائیں گے. ہر روز اللہ تعالیٰ نئے نئے انداز سے, نئی نئی جہت سے ان کو عذاب دیں گے. جیسا کہ جنتیوں کو ہر نعمت ہر دفعہ نئی محسوس ہوگی, ہر نعمت کا ذائقہ نیا محسوس ہوگا, ہر نعمت کی لذت نہیں محسوس ہوگی, ایسے ہی ان کو بھی ہر عذاب, ہر سبب عذاب اگلی دفعہ نئی جہت سے محسوس ہوگا. یہ من ورائہ عذاب غلیظ. مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. یہ تیسری بات ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے. اسی طرح لا يقدرون مما كسبوا على شيء, جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ بھی دسترس نہ ہوگی. ذلك هو الضلال البعید. یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے, یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ دنیا میں آدمی نیکیاں کرے اور ایمان کے بغیر کرے, پرلے درجے کی گمراہی کی بات ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں
کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ نعمت ایمان. نعمت اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. یہاں ان دو آیتوں میں اگر غور کریں تو یہ کسی درجے میں ایک دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ کیا فرمایا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی تدبیر کے، اور بغیر کسی ارادے کے، اور بغیر کسی معاملے پیدا کر دیا. نہیں، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس حکمت کو میں آپ نہیں جانتے، وہ الگ بات ہے. یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے. تمہیں ہٹا دے، تمہیں نابود کر دے، تمہیں نیست کر دے، تباہ برباد کر دے، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے. یہ اشارہ کس بات؟ یہ دھمکی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب نافرمانی پہ آ جاؤ تو میں تمہیں مٹا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہوں، اور میرے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے مشکل، اللہ کو یہ کام مشکل نہیں. وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. اب یہاں تابع اور مطلوب کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں مقتدا، لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کا ایک پہلے جھگڑا ان کا ہے، اس کے بعد شیطان کی بات ہے، وہ آگے ہمارے ساتھ. فرمایا سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل یعنی متبع لوگ اپنے متکبرین سے کہیں گے، یعنی جن کی وہ دنیا میں پیروی کیا کرتے، جن کا کہا دنیا میں مانا کرتے تھے، ان سے کہیں گے کیا کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلنے، ہاں جی تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے ہم لگایا کرتے تھے، اور جہاں آپ کہتے تھے وہاں ہم اپنے گردن جھکا دیتے تھے، جہاں آپ کہتے تھے وہاں ہم اپنا خون بہا دیتے تھے، جہاں آپ کہتے تھے وہاں ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جہالت، کمزوری، ناتوانی اور اپنا مقتدائی کی وجہ سے، یعنی اقتداء کی وجہ سے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو لوگ حقیقت میں پیروی کے اہل نہیں ہیں، مقتدا بننے کے اہل نہیں ہیں، لیکن ان کی پیروی کر رہے ہیں. اب ان کے کہنے پر یہ کسی کو اغوا کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انہی کے کہنے پر اپنی برادری اور سوسائٹی کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، انہی کے کہنے پر اپنے محلے میں دنگا فساد مچا رہے ہیں، انہی کے کہنے پر لوگوں کو قتل و قتال بھی کر رہے ہیں، انہی کے کہنے پر چوری چکاریاں بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ دیا. لیڈر نے کہا کہ ناچو، ہم نے ناچنا شروع کر دیا. میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، مطلق بات ہے. ہاں جی لیڈر نے کہا چوریاں کرو، ہم نے چوری کرنا شروع کر دی. لیڈر نے کہا ہمارے نعرے لگاؤ، ہم نے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو یہ دنیا میں یہ جو بے ہنگم، اچھا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو وہ دوسری طرف بھی آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر لوگ فرقوں کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر لوگ گمراہ کرتے رہے اور ہم گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے. تو یہ جو کمزور ہیں، کمزور سے مراد یہ پیچھے چلنے والے، اور متکبرین سے مراد جن کی پیروی کی گئی. کمزور متکبرین سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، ہاں جی فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اللہ اکبر. کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے نا، اب کیا تم ہم سے کوئی عذاب کے اندر کوئی کمی لا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم. وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے. یعنی یہ بھی الزام ہے، ذرا سمجھیے، یہ بھی کیا ہے؟ متکبرین کا قیامت کے دن رب پر یہ الزام ہوگا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی. اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. تو بھائی یہ تو وہ ہو گیا نا کہ وہ ہمارے علاقے میں ایک خان صاحب تھے، بڑے مطلب لینڈ لارڈ تھے. تو ان کا نا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو مزرعہ ہوتا ہے، مزارع، ہاں جی نہیں ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، فارم ہاؤس نہیں، ان کا جو کسان تھا، مزارع، وہ ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگا اماں جی
دعا کریں اللہ خان کو بہت کچھ دے، اللہ خان کو بہت کچھ دے تاکہ وہ ہمیں دے۔ تو مانجی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بدبخت تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ ڈائریکٹ ہمیں ہی دے، بس اللہ ڈائریکٹ ہمیں ہی دے، تو یہ کیوں نہیں کہتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی اللہ پر جھوٹ مانیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اگر ہمیں اللہ ہدایت دے تو ہم تمہیں بھی دیتے۔ تو اس میں بھی ان کے تکبر اور غرور کا ایک عنصر نظر آ رہا ہے، نافرمانی کا عنصر نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ یوں کہہ دیتے، ان کو کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں تھے تو تم ہی ہدایت والے اعمال کر لیتے، تم ہمارا کہا نہ مانتے، ان سے اچھا تو شیطان ہوگا۔ اب اگلے الفاظ میں آپ کے سامنے آئے گا، ان دنیا میں انسانوں جو مبتلا اور پیشوا ہیں، ایسے ظالم مبتلا اور پیشوا، ان سے زیادہ اچھا تو قیامت کے دن جواب شیطان کا ہوگا کہ شیطان کہے گا کہ میرا تو کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں تھوڑی گمراہ کیا۔ دیکھیے قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، اب ہم گھبرائیں یا چلے میں اب جملہ نہیں کہتا، ہمارے حق میں برابر ہے، گھبرانے کے متعلق جملہ نہیں کہتا، کہتے ہیں ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، صبر کریں یا گھبرائیں، دونوں صورتوں میں ہمارے حق میں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے، اس عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ بات سورہ حامیم سجدہ میں بھی قرآن پاک نے کہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِرِينَ۔ اب اس حالت میں اگر تم رہ کر کے صبر کر لو تو یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اگر صبر نہیں کرو گے، چیخو چلاؤ گے، تو تب بھی رہنا یہی ہے، نکلنا نہیں یہاں سے، نکلنا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب کام پورا ہو چکے گا، یعنی معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، کس کا؟ جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا اور جنتیوں کو جنت میں جانے کا۔ اس سے مراد وہ حتمی فیصلہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ ابتدائی طور پر 3 گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جو سابقین اولین جنتی ہوں گے، دوسرا وہ گروہ جو پکے ٹھکے جہنمی ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے کچھ عارضی طور پہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے جو کہ مسلمان ہوں گے، سیکل کر کے ان کو واپس بھیجیں۔ ان کے ساتھ تیسرا ایک گروہ ہوگا اور وہ اصحاب الاعراف کا ہوگا۔ یہ اصحاب الاعراف سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں جو میں نے سورہ اعراف میں تفصیلاً ذکر کر دیے۔ بہرحال یہ 3 گروہ ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے والے جو گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو جو سزا دینی ہوگی، اس سزا کو دینے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے کہ اب ان کو یہاں سے نکال کر کے جنت میں بھیج دیا جائے، اور پھر اصحاب الاعراف بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب 2 ہی گروہ رہ جائیں گے، صرف جہنمی، صرف جنتی، دروازے ادھر بھی بند، دروازے ادھر بھی، یہاں سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، وہاں سے باہر۔ اور پھر اب یہ جب اختتامی اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت کی بات ہے کہ جو جہنمی ہوں گے نا، وہ شیطان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ وقال شیطان سے کہیں گے کہ اے شیطان تیری وجہ سے ہم برباد ہوئے، تیری وجہ سے تباہ ہوئے، تو نے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا۔ اب شیطان، ان کی بات کو اللہ نے نہیں ذکر کیا بلکہ شیطان کے جواب کو ذکر کیا کہ شیطان پھر کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان جب حساب کتاب پورا ہو چکے گا تو کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ وعدہ اللہ نے بھی تم سے کیا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا، اس بات کا اظہار آج شیطان نہیں کر رہا، شیطان کرے گا قیامت کے دن۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان یہ کہے گا کہ اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا، جو میرا تمہارے سے وعدہ تھا نا، اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور اللہ کے وعدے کا سچ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ جنتیوں کے لیے، وہ جنت میں بھیج دیا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، بڑی جلدی میں آ گئے، دوڑتے دوڑتے آئے۔ ہاں جی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، تمہارے خمیر میں، تمہارے نفس میں، تمہارے جی میں خود شرارت موجود تھی،
اللہ کی نافرمانی مجھے، بس تمہیں تو اشارہ چاہیے تھا، میں نے اشارہ کیا تم دوڑتے چلے جائے. لہٰذا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے، یعنی نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. لہٰذا اب اس حالت میں ہی ہم نے رہنا ہے، اس حالت میں ہی ہم نے. لیکن اگلی بات فرمایا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس جملے کے دو معنی. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے. اس جملے کے دو مطلب. ایک معنی تو وہی ہے جو جہاں سامنے ظاہر ہوا کہ میں انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے شریک سمجھا اللہ کے، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا. تم نے جو کچھ کیا اپنی خواہش پہ عمل کیا، میرے بات پہ عمل نہیں کیا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. یہ دوسرا جو معنی ہے یہ بڑا توجہ سے سنیے. شیطان نے یہ جملہ کہا اور اس جملے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں تم میری پیروی نہ کرتے، تم میری پیروی نہ کرتے، تم مجھے خدا کا شریک نہ بناتے، تم میرا کہا نہ مانتے تو میں ہو سکتا ہے کافر نہ ہوتا. نہیں سمجھا؟ پہلے معنی میں یہ ہے کہ میں اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک سمجھا، بلکہ تمہارا خود اپنا مزاج اور تمہاری طبیعت ہی ایسی تھی کہ تم منکر تھے، لہٰذا تم نے میرے کہنے سے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا بلکہ خود اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر شریک. میں انکار کرتا ہوں. دوسرا معنی تھوڑا مختلف ہے اور وہ کیا ہے کہ میں اب تک یعنی قیامت تک مجھے مہلت تو ملی لیکن ممکن تو تھا نا کہ میں ہدایت پہ آ جاتا. اگر تم لوگ میری پیروی نہ کرتے، میرا حوصلہ نہ بڑھاتے، میرا کہنا مان کر کے مجھے بڑا نہ بنا دیتے تو ممکن تھا کہ میں ذلت و رسوائی کو دیکھتے دیکھتے میں قبول ایمان کر لیتا، ہدایت یافتہ ہو جاتا. یہ ایک تفسیر ہے، ایک معنی ہے کہ اگر تم مجھے بڑا نہ مانتے تو شاید میں انکار کی پوزیشن میں یا انکار کے دعوے پر قائم نہ رہتا. یہ بات شیطان کی طرف سے ایک امکانی صورت میں کہہ کر کے ان لوگوں پر مزید اپنے دنیا کے عزم اور ارادے اور عمل کو مزید قبیح بنانے کے لیے یہ جملہ ہوگا، تاکہ انہیں مزید حسرت ہو کہ اے کاش واقعی ہم اگر اس کی پیروی نہ کرتے تو یہ تو بچتا یا نہ بچتا، ہم تو بچ جاتے کم از کم. اب بات سمجھائیے. یعنی مقصد یہ ہوا کہ ایک معنی یہ ہے کہ شیطان ان کے شرک سے انکار کرے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ خود الٹا شیطان ان کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ان الظالمین لہم عذاب علیم. تمہاری وجہ سے میں چودھری بنا، ہاں تمہاری وجہ سے میں چودھری، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم. قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنتیوں کا ضرور ذکر. فرمایا جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ایمان لائے اور عمل، یہ جملہ ذہن رکھیں. قرآن پاک نے کبھی بھی صرف ایمان پہ بات نہیں کی. جنتوں وغیرہ کا ذکر ہمیشہ جب بھی کیا ہے تو ساتھ ساتھ استقامت کا، عمل کا، عمل صالح کا، ایمان محسن کا، یہ ساری چیز یعنی الفاظ استعمال کر کے اشارہ دیا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور اسی عمل کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال جدوجہد کی ہے، ورنہ صرف ایمان لانے والی بات ہوتی تو سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے. وہ طائف، وہ شیب ابی طالب، وہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کا نکل جانا، حضرت سمیہ کا 2 لخت ہو جانا، اور وہ حضرت کعب اور حضرت خباب اور حضرت خبیب ان کا مصیبتیں جھیلنا، حضرت عمار بن یاسر کا مصیبتیں جھیلنا، یہ ساری تکلیفیں، اور پھر بدر، احد، حنین، خندق، اور یہ ساری جنگیں اور غزوات، یہ سارے کیا تھے؟ اعمال ہی کے لیے تھے. فرمایا وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا. کیا معنی یہ ہے کہ وہاں پر ان کے لیے ہر طرح کی سلامتی ہوگی، اور ان کے لیے جو استقبالیہ کلمہ ہوگا، تحیتوں، استقبالیہ جو جملہ ہوگا ان کے لیے کہا جائے گا، وہ کیا کہا جائے گا؟ سلامتی کا. وہ جنت میں داخل ہوں گے تو پہلا جو ورڈ ان کے سامنے استعمال کیا جائے گا وہ السلام علیکم یا سلام قولا من رب الرحیم، جیسا کہ سورہ یاسین میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ